फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्सेज करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब किया। कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत की बैरूनी हिमायत के इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई के बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम मासूर जारे भारतीय होगा और जंगी मीडिया के बड़कों दरामद शुदा महंगी जंगी आलात या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को एक और सिफारती धचका लग गया। ब्रिक्स इजलास एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मोदी सरकार की कोशिश के बावजूद पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और वाज़ेह सिफारती नाकामी साबित हुआ। एलामिया में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। इजलास में दो अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह भी शरीक नहीं हुए। 2012 के बाद चीनी सदर पहली मरतबा इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। सिंध हुकूमत का सानिया लियारी पर फौरी एक्शन, DGSBCA को मुअत्तल कर दिया। हादसे में जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, लियारी वाक़े में 27 कीमती जानें गईं। दुख की इस घड़ी में सानिया लियारी मुतासरीन के साथ हैं। लियारी वाक़े में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लियारी हादसे की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कराची के इलाके लियारी में 3 रोज कबल इमारत गिरने के वाक़े के बाद शामिर खान भुट्टो को नया DGSBCA तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले हुए। साबिक DGSBCA इसहाक खोड़ो के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसहाक खोड़ो बिल्डिंग गिरने के किसी वाक़े में मुलव्विस पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। खस्ता हाल इमारतों को जल्द गिराने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आइंदा 24 घंटों में दीगर मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आ जाएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का ऐलान। कहा, इलाके में तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। कमिश्नर कराची को क़यामत इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी है। कमिश्नर कराची 2 हफ्ते में सर्वे रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। FIR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा कि इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने नए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील के लिए काम करने वाली टीम के अफसरान और अहलकारों को भी सराहा। हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों की वजह से मईशत बहाल हुई। माजी की गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मईशत के असूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जरूरत है। इस वक्त अफराती ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर, शरह मुबादला मुस्तहकम है। हमें मौके से फायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामसन होना होगा। आइंदा 2 बरसों में ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत में नुमाया इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलियात बढ़ाने और पासपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए सरगर्म है। ओमान में पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाए गए। मुत्तहदा अरब इमारात में भी वीज़ा मसाइल पर बातचीत जारी है। ऐवान का तक़द्दुस सबके लिए ज़रूरी है। बतौर स्पीकर फ़राइज़ बेहतर अंदाज में अदा करने की कोशिश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असम्बली को क़वायद के मुताबिक चलना है। कुछ अरकान ने असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। बेहतर होता मुझसे भी राबिता कर लिया जाता। हाउस में आए हुए 2 दहाइयाँ हो चुकी, एक बजट तकरीर भी आज तक नहीं सुन सका। एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असम्बली में कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। इसके लिए कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब।
کہا اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں، اگر آپ اس حلقے کی پامالی کرتے ہیں تو اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی بھی رکن کو معطل کر سکیں۔ بدقسمتی سے ملک میں چند سالوں سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سسٹم کو درست کرنا ہے، ہم مل کر معاشرے کی تعمیر کے لیے سوچنا ہے۔ قبائلی علاقے ہمیشہ حساس رہے ہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ضم اضلاع کے حوالے سے وفاقی کمیٹی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا وفاقی حکومت کے پاس قبائلی علاقوں میں متعلق کمیٹی بنانے کا کوئی اختیار نہیں۔ وفاقی حکومت قبائلی علاقوں سے متعلق کمیٹی ختم کرے۔ کمیٹی بنانا وفاقی صوبے میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اگست میں جاپان کا دورہ کرنے کا فیصلہ، 15 سے 22 اگست تک جاپان میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران مریم نواز جاپان کے معروف کاروباری شخصیت، کمپنیز کے نمائندگان اور سرمایہ کاروں کے سربراہان سے ملاقات کریں گی۔ دو طرفہ تعاون، ٹیکنالوجی کی منتقلی، زراعت، صنعت، توانائی اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی چاندی ہو گئی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کو معطلی کے عرصے کی تنخواہیں ادا کرنے کا فیصلہ۔ ان 77 اراکین کو 23 مئی 2024 کو معطل کیا گیا۔ معطلی کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہی ان کی تنخواہیں روک لی گئی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی اسمبلی کے 19 اراکین کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں۔ متنازع پیکا ایکٹ کالعدم قرار دینے کی درخواست پر حکومت نے تحریری جواب جمع کرا دیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست میں صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا جسے دور کر دیا گیا۔ عدالت کی درخواست گزار وکلا کو دلائل دینے کی ہدایت۔ سندھ میں محنت کشوں کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنرمند افراد کے لیے 41,280 اور ہنرمند کے لیے 48,910 کم از کم اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ اعلیٰ ہنرمند محنت کشوں کے لیے 50,868 روپے اجرت مختص کرنے کی تجویز۔ سیکرٹری رفیق قریشی کا کہنا ہے کہ کم از کم اجرت میں اضافہ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ مذکورہ اجرتیں تمام رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اداروں پر یکساں لاگو ہوں گی۔ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری کا شاندار آغاز رہا۔ نئے مالی سال کے پہلے روز ہی کاروبار کا مثبت رجحان جاری۔ انڈیکس 1,33,000 کی سطح عبور کر گیا، نئی بلندی پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس میں 1500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک نے ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو گیا، ڈالر 284 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ اسمگلنگ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ منشیات اسمگلنگ کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوسٹ گارڈز تقریب سے خطاب۔ کہا کہ انسداد منشیات میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ اشیاء کی غیر قانونی نقل و حمل کے کسی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ شہر قائد میں موسم سہانا ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مانسون کا دوسرا سپیل کل سے بادل برسائے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بونداباندی کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح پر مسلسل اضافہ۔ انتظامیہ کی عوام کو دریا کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ اٹک میں 4 ملی کے مقام پر قائم پولیس چوکی 2 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق عمارت کو گزشتہ رات خالی کرا لیا گیا، جس کے باعث جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ محکمہ آبپاشی اور ضلع انتظامیہ نے ممکنہ اور مزید نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ علاقوں میں نگرانی بڑھا دی۔
دریائے سندھ میں طغیانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کر دی۔ ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ، پولیس اور تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا کہ دریاؤں کے کنارے تمام حساس مقامات کو فوری طور پر جانچ کی جائے، خطرہ ہو تو عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ملک میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ٹی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ این ٹی ایم اے کے مطابق ندی نالوں میں دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ دریا کابل، سندھ، شناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں میں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ شمال مشرقی پنجاب اور جنوبی بلوچستان، آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آوران، خزدار، جھلمگسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ بلوچستان کے اضلاع واشق، لورالائی اور موسیٰ خیل میں موسلادھار بارشیں، آسمانی بجلی اور دیوار گرنے سے ایک بچی اور 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشیں، طوفانی ہواؤں اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث کئی علاقوں میں نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ آبی ریلوے سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ ضلع واشق میں فلیش فلڈنگ کے باعث رہائشی مکانات، 4 دیواری اور زرعی زمینوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ رینجرز اور پولیس کے اندرون سندھ کچے کے علاقے میں ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ضلع کشمور کھنکوٹ انڈس ہائی وے پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوں کی لوٹ مار کی کوشش ناکام بنا دی۔ 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، موبائل فون، ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ گرفتار ملزمان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لالک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کی دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1999 میں آج کے دن حوالدار لالک جان شہید دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ کا دفاع کرتے رہے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر خصوصی تقریب۔ شہید کے مزار پر پاک فوج کے شاخ و شوبت دستے کی سلامی۔ میجر جنرل امتیاز حسین، کمانڈر فورس کمانڈ نارتھرن ایریاز، بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ میجر جنرل امتیاز حسین نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا بھی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ شہید کی بے مثال بہادری، جرأت اور قربانی کو سلام پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ لالک جان شہید کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا، لالک جان کی داستان شجاعت رہتی دنیا تک قوم کا فخر اور تاریخ کا اثاثہ رہے گی۔ شہر قائد میں قبر کی نرخ 14,300 روپے مقرر۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تمام قبرستانوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کراچی میں 200 سے زائد قبرستانوں میں سے صرف 38 بلدیہ عظمیٰ میں رجسٹرڈ ہیں۔ تمام انچارج فوری طور پر اپنے اپنے قبرستانوں کو رجسٹرڈ کروائیں۔ قبرستان انتظامیہ قبر کی نرخ 14,300 روپے سے زیادہ وصول نہ کریں۔ اضافی فیس لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔ امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سان فرانسسکو یونیکارنز کی تصدیق ہوئی اور کہا کہ حارث رؤف انجری کی وجہ سے میجر لیگ کرکٹ کی بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔ حارث رؤف کی جگہ نیوزی لینڈ کے بین لسٹرز کو فوری طور پر متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔